اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں احسنوا العبادہ، خدا کی عبادت اچھی طرح کیجیے۔ احسن العبادت، خدا کی عبادت اچھی طرح کیجیے۔ توجہ فرمانا، بحث ہماری منطق اول میں اور باب ثالث میں چل رہی ہے، جو کہ معرف کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے میرے آقا جان، اور اس تیسرے باب میں ایک مقدمہ تھا اور ایک بحث اصلی اور ایک خاتمہ۔ مقدمہ ہمارا تمام ہو چکا ہے۔ مقدمہ کے بیان کرنے کے بعد آج ہماری بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ التعریف تمہید، غور فرمانا، مقدمہ کے بیان کرنے کے بعد اصلی بحث یہی باب معرف میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس رابطہ میں چند بحثیں ہیں۔ ایک ہے اہمیت تعریف اور اس کی تقسیمات۔ نمبر 2، شروط تعریف۔ پہلی بحث اہمیت تعریف ہے اور تعریف صحیح کا بہت بڑا کردار ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ پہلی بحث جو ہم یہاں شروع کریں گے وہ اہمیت تعریف کے بارے میں ہے، اور تعریف صحیح کا بہت بڑا کردار ہے۔ تعریف کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم کسی چیز کی تعریف نہ کریں تو اس پر حکم نہیں لگا سکتے۔ پہلے وہ چیز معلوم اور مشخص ہو، پھر اس کے اوپر آقا جان حکم لگاتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں تعریف صحیح ہر علم میں مطلب اس کا بڑا کردار ہے۔ آپ جس علم کو بھی شروع کریں گے دیکھیں گے کہ تعریف سے آغاز ہوا ہے۔ بطور مثال شرح امثلہ میں مصدر فعل ماضی مضارع اسم فاعل امر نہیں کی تعریف کرتے ہیں، اصطلاح صرفی میں معنی کرتے ہیں، علم نحو، علم معنی بیان، ٹھیک ہے، علم اصول فقہ۔ جس علم کو بھی اٹھا لیں پہلے وہ علم کی تعریف کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کی معرفت اور آشنائی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ حکم لگانے کے لیے معرفت کا ہونا اور اس کی شے کی شناخت ضروری ہے۔ یہ بات جب آپ نے لے لی کہ تعریف کی بڑی اہمیت ہے، اگلی بات میری سننا۔ اکثر مباحث علمی اور جھگڑے طول تاریخ میں اس لیے تھے کہ ہر عالم ایک لفظ مثلا ایک مطلب لیتا ہے، پھر ایک دوسرا آ کر اس سے جھگڑا کرتا ہے اور وہ اس سے دوسرا مطلب لے لیتا ہے۔ کبھی ایک موقع کے ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نزاع لفظی ہے، نزاع لفظی ہے۔ بنابراین صحیح تعریف کا ہر علم میں بہت بڑا کردار ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کلمہ وطن، جس کا معنی ہے دوستی، وطن کی خدمت، روایات میں بھی ہے حب الوطن من الایمان، لیکن مشخص نہیں ہوا ہے کہ آیا وطن کا معنی زبان ہے یا لہجہ خاص ہے یا لباس ہے یا زمین ہے یا ملاک شہر ہے۔ مشخص نہیں ہے، مشخص نہیں ہو سکا۔ اسی طرح ٹھیک ہے، کلمہ آزادی ہے، یہ وہ کلمہ ہیں، کلمہ آزادی، جس نے فرانسیسی انقلاب میں جنم لیا۔ البتہ اس سے پہلے اسلام نے بھی آزادی کے بارے میں بتایا ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں تم کسی غیر کے غلام نہ بنو، اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔
آج پورے جہان میں جو ہے آزادی کے بارے میں ہے، لیکن ایک معنی معقول اور درست جو ہے جو سب کو پسند ہو، ٹھیک ہے نا، اس آزادی کا نہیں لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر آدمی جو دل چاہے انجام دے، کوئی یہ مراد لے رہا ہے، اس بات سے غافل ہے کہ آزادی کی حدود ہیں، قیود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت تک بندہ آزاد ہے جب تک دوسروں کی آزادی کو خراب نہ کرے، قانون کا احترام کرے۔ لیکن مثلا آزادی کا کلمہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا کلمہ ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آیا آزادی کی حدود و قیود کیا ہیں؟ ہر بندہ کہے کہ یہ میں آزاد ہوں، میں جیسے چاہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا بدن ہے، میری مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی باتیں کرے تو پھر جناب علی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں ان کی کوئی حدود مشخص نہیں ہوئی ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ اسی طرح مثلا عنوان ہے حقوق بشر، آیا اس کی کیا حدود و قیود ہیں؟ یہ مشخص نہیں ہیں، جس کی بنا پر آغا جان جھگڑا ہوتا ہے۔ بھلا کیا عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں؟ عرض خدمت یہ کیا ہے مقدمہ کے بیان کرنے کے بعد کہ اصلی بحث میں اب ہم داخل ہو گئے ہیں، اور پہلا جو موضوع ہے اس اصلی بحث کا وہ اہمیت تعریف کے بارے میں ہے، اور تعریف کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک کسی چیز کی تعریف نہ ہو اس پر حکم نہیں لگا سکتے ہیں، اور کسی چیز کی جب تک تعریف صحیح نہ کریں گے اس پر حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور تعریف کا بڑا کردار ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، اکثر ہمارے مباحث علمی، ٹھیک ہے، غیر علمی، حتیٰ سیاسی مسائل میں جو جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے وہ سارا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ الفاظ کے مفہوم میں اجمال پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا جھگڑا آپس میں وہ کرتے ہیں۔ جس طرح کے چاند ایک مثالیں دی ہیں، وطن کا مثلا کلمہ ہے، وطن سے کیا مراد ہے؟ وطن، ٹھیک ہے، یہ نہیں مشخص نہیں ہے۔ آیا وطن سے مراد لغت ہے، زبان ہے، لہجہ خاص ہے، لباس ہے، زمین ہے، ملاک شہر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کلمہ آزادی ہے، آزادی سے کیا مراد ہے؟ آزادی کی حدود و قیود کیا ہیں؟ حقوق بشر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کلمے تو بڑے اچھے ہیں دیکھنے میں، لیکن ان کی حدود و قیود مشخص نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایسا ہے تو آدمی تعریف کا محتاج ہے۔ یہاں سے ہی قواعد منطقی جو ہے نا اپنا ظہور کرتے ہیں کہ ہر تعریف کا ضابطہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہر تعریف کا ضابطہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ شروع کرے اور جہاں دل چاہے ختم کرے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہر تعریف کا ضابطہ ہے، قانون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ جہاں سے چاہے شروع کرے اور جہاں دل چاہے ختم کرے، بلکہ ایک حدود میں حرکت کرے تاکہ، ٹھیک ہے یا نہیں، صحیح تعریف کرے۔ البتہ تعریف کی اقسام ہیں اور ہر قسم کی شرائط ہیں، یہ کام منطق کے ذمے ہے۔ یہ ہے اہمیت منطق، یہ ہے اہمیت منطق اور وجہ حاجت منطق جو تعریف کے بارے میں ہے آغا جان، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب آئیے آپ کی خدمت میں یہ جو اہمیت تعریف کے بارے میں عرض کیا ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ التعریف تمہید میں وہی اہمیت تعریف بتا رہے ہیں۔ کثیراً ما تقع المنازعات فی المسائل العلمیۃ وغیرها حتی السیاسیۃ لأجل الاجمال فی مفاہیم الالفاظ التي یستعملونها۔ کثیراً ما، بہت زیادہ جو ہے، تقع المنازعات فی المسائل العلمیہ، مسائل علمیہ وغیرہ اور غیر علمیہ، حتی السیاسیہ،
حتیٰ کہ سیاست میں اختلافات واقع ہوا ہے۔ کیوں؟ لِأَجْلِ الْإِجْمَالِ فِي مَفَاہِیمِ الْأَلْفَاظِ، کیونکہ الفاظ کے مفاہیم میں ابہام پایا جاتا ہے، التی یستعملونہا، جن الفاظ کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ فَيَضْطَرِبُ حَبْلُ التَّفَاہُمِ، پس تفاہم کی رسی مضطرب ہو جاتی ہے، لِعَدَمِ اتفاق المتنازعین علی حدود معنی اللفظ، کیونکہ متنازعین جو ہیں لفظ کے معنی کی تعریف پر متفق نہیں ہیں۔ فَيَذْهَبُ كُلُّ فَرْدٍ مِّنْهُمْ إِلَى مَا يَخْتَلِجُ فِي خَاطِرِهِ مِنَ الْمَعْنَى، پس فَيَذْهَبُ كُلُّ فَرْدٍ مِّنْهُمْ، متنازعین میں سے ہر فرد جو معنی اس کے ذہن میں خطور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یذہب وہ جاتا ہے، ہر فرد متنازعین میں سے الی معنی، اسی معنی کی طرف چلا جاتا ہے جو معنی اس کے ذہن میں خطور کرتا ہے۔ وَقَدْ لَا تَكُونُ لِأَحَدِهِمْ صُورَةٌ وَاضِحَةٌ لِلْمَعْنَى مَرْسُومَةٌ بِالضَّبْطِ فِي لَوْحَةِ ذِہْنِهِ، اور کبھی کبھی متنازعین میں سے کسی کے لیے بھی صورت واضح معنی کی جو ذہن کی تختی میں ضبط اور نقش ہو نہیں ہوتی ہے۔ فَيَقْنَعُ لِتَسَاہُلِهِ أَوْ لِقُصُورِ مَدَارِكِهِ بِصُورَةِ الْمَطْمُوسَةِ الْمُضْطَرِبَةِ وَيَبْنِي عَلَيْهَا منطق المزیف، ٹھیک ہے، توجہ کرنا ہے۔ فَيَقْنَعُ، پس وہ قانع ہو جاتا ہے، لِتَسَاہُلِهِ، اپنی سہل انگاری کی وجہ سے یا مدارک کی کمی کی وجہ سے، کس پر قانع ہو جاتا ہے؟ بصورت المطموسۃ المضطربہ، ایک ڈھکی ہوئی مطموسہ اور غیر واضح تصویر پر جو ہے وہ قانع ہو جاتا ہے۔ وَيَبْنِي عَلَيْهَا مَنطِقُ الْمُزَيَّف، اور اسی پر اپنی کمزور منطق کی بنا رکھتا ہے۔ وَقَدْ يَتْبَعُ الْجَدْلِيُّونَ وَالسَّاسَةُ عَنْ عَمْدٍ وَحِيلَةٍ أَلْفَاظًا خَلَابَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ معنی بحدود واضحۃ، اور کبھی کبھی مناظرہ کرنے والے اور سیاستدان جو ہیں جان بوجھ کر اور ہیلا کے طور پر الفاظاً خلابتاً، دھوکے میں ڈالنے والے الفاظ کیا کرتے ہیں اگا جان؟ ان کی پیروی کرتے ہیں، غیر محدودۃ، جن کی کوئی حد نہیں ہے، بحدود واضحہ، حدود واضح نہیں ہیں، تعریف ان کی واضح نہیں ہے۔ یستغلونہا جمالہا و ابہامہا للتاثیر علی الجمہور، وہ الفاظ کے جمال اور ابہام کو استعمال کرتے ہیں للتاثیر علی الجمہور، لوگوں پر تاثیر پیدا کرنے کے لیے۔ وَلْيُتْرَكُوا كُلَّ وَاحِدٍ يُفَكِّرُ فِيهَا بِمَا شَاءَتْ لَهُ خَوَاطِرَهُ الْخَاطِئَةَ أَوِ الصَّحِیَّةَ، اور وہ متنازعین لوگوں کو کل واحد، ہر ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلْيُتْرَكُوا كُلَّ وَاحِدٍ يُفَكِّرُ فِيهَا بِمَا شَاءَتْ لَهُ، ٹھیک ہے نا، وہ ان میں فکر کرتا ہے بِمَا شَاءَتْ لَهُ، جو وہ چاہے، خَوَاطِرَهُ الْخَاطِئَةَ، جو اس کی جو ہے نا مطلب ہے ذہن میں آتا ہے خطا یا صحیح، اسی میں وہ فکر کرتا ہے۔ فَيَبْقَى مَعْنَى الْكَلِمَةِ بَيْنَ أَفْكَارِ النَّاسِ كَالْبَحْرِ الْمُضْطَرِبِ، پس کلمے کا معنی جو ہے لوگوں کے افکار میں ہو جاتا ہے بحر مضطرب کی طرح۔ وَلِهَذَا تَأْثِيرٌ سِحْرِيٌّ عَجِيبٌ فِي الْأَفْكَارِ، لہذا اس کی تاثیر سحری ہے، عجیب ہے افکار میں۔ وَمِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ كَلِمَةُ الْحُرِّيَّةِ الَّتِي أُخِذَتْ مَفْهُومُهَا مِنَ الثَّورَةِ الْفَرَنسِیَّةِ، اور انہی الفاظ میں سے کلمہ حریت التی اخذت مفہومها، جس کے مفہوم کو لیا گیا من الثورۃ الفرنسیہ، انقلاب فرانس سے۔ وَأَحْدَثَتِ الْإِنْقَلَابَاتُ الْجَبَارَةُ فِي الدَّوْلَةِ العثمانیۃ والفارسیۃ، اور انقلاب ویران گر اور خونین
وجود میں آئے دولت عثمانیہ اور فارسیہ میں، والتاثیر کلہ لاجمالھا و جمالھا، اور ان تمام کی تاثیر جو ہے کلمہ کے جمال اور اجمال کی وجہ سے ہے۔ السطحی، جو سطحی ہے، الفاطن فتنہ گر ہے، وَإِلَّا فَلَا يَسْتَطِيعُ الْعِلْمُ أَن يَحُدَّهَا بِحَدٍّ مَعْقُولٍ يَتَّفِقُ عَلَيْهِ، مگر یہ کہ علم مستطیع نہیں ہے کہ اس حریت کی حد بندی کرے ایک حد معقول جس پر اتفاق ہو۔ وَمِثْلُهَا كَلِمَةُ الْوَطَنِ، اور اسی کی مثل یعنی حریت کی مثل کلمہ وطن ہے، الخلابہ جو فریب دینے والا ہے، التی اس تغلہا سیاست الغرب لتمریک بعض الدول الکبریٰ کا دولت العثمانیہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی حریت کی مثل کلمہ وطن ہے، فریب دینے والا ہے جس کو سیاستدان غرب کے سیاستدانوں نے استعمال کیا، لتمریک بعض الدول الکبریٰ، بعض بڑی بڑی دولتوں جیسے دولت عثمانیہ کو نابود اور پارا پارا کرنے کے لیے۔ تمزیق کا مطلب ہے پارا پارا نابود کرنے کے لیے، بعض دول کبریٰ، بڑی بڑی حکومتیں کا دولت العثمانیہ جیسے دولت عثمانیہ کو۔ وربما يتعذر على الباعث ان يعرف اثنين كان يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق، اور چہ بسا تحقیق کرنے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ دو آدمیوں کو پہچانے، کان یتفقان علی معنی واحد، جو ایک معنی پر اتفاق رکھتے ہوں، وہ معنی جو واضح ہے، کل الاتفاق، کلن اتفاق ہے۔ یوم ظہور هذه الکلمۃ فی قاموس نہضۃ الحدیثہ، نہضۃ الحدیثہ، توجہ کرنا، یوم ظہور هذه الکلمہ، جس دن سے یہ کلمہ ظہور میں آیا ہے، فی قاموس نہضۃ الحدیثہ، یعنی نئی تحریکوں کے قاموس میں، ٹھیک ہے، جس دن سے یہ کلمہ ظہور میں آیا ہے۔ فما ہی ممیزات الوطن، وطن کے ممیزات کیا ہیں؟ آہی اللغت ام لہجت، آیا لغت ہے یا لغت کا لہجہ ہے، ام اللباس یا لباس ہے، ام مساحت الارض یا زمین ہے، ام اسم القطر ہے یا کوئی منطقے کا نام ہے، اول بلد یا شہر ہے، بالآخر اس کی حدود کیا ہیں، وطن کی حدود کیا ہیں۔ بل کل ھذا غیر مفہوم حتی الآن علی وجہ تتفق علیہ جمیع الناس والامم، بلکہ کل ھذا، یہ ہر ایک مفہوم نہیں ہے، واضح نہیں، حتی ابھی تک کہ جس پر تمام لوگ اور امتیں متفق ہوں۔ ومع ذلک نجد کل واحد منا فی البلاد العربیۃ یدافع عن وطنہ، اس کے باوجود ہم پاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے کیا کر رہا ہے، فی البلاد العربیہ، بلاد عربیہ میں اپنے وطن کا دفاع کر رہا ہے۔ فلماذا لا تکون البلاد العربیہ والبلاد الاسلامیہ کلھا وطنا واحدا، آغا مظفر فرماتے ہیں پس بلاد عربیہ یا بلاد اسلامیہ تمام کے تمام ایک وطن کیوں نہیں ہو سکتے؟ فمن الواجب علی من اراد الاشتغال بالحقائق لأن لا يرتتم هو والمشتغل معه في المشاکل، پس واجب ہے جو آدمی ارادہ کرے حقائق میں مصروف ہونے کا، تاکہ لأن لا يرتتم هو والمشتغل معه في المشاکل، تاکہ وہ اور جو اس کے ساتھ مصروف ہیں، مشتغل ہیں، وہ مشاکل اور مشکلات میں گرفتار نہ ہوں۔ کیا کرے؟ فمن الواجب، واجب ہے جو آدمی حقائق میں مصروف ہونے کا ارادہ کرے تاکہ وہ اور اس کے ساتھ مشغول ہونے والے مشکلات میں گرفتار نہ ہوں، غرق نہ ہوں۔ فمن الواجب، واجب ہے، کیا واجب ہے؟ ان یفرغ مفردات مقاصد ہی فی قالب سہل من التحدید والشر، کہ وہ اپنے مقاصد کے مفردات کو ڈھالے، ٹھیک ہے نا، ڈالے
خالی کرے اس میں فی قالب سہل من التحدید، تحدید اور تشریح کے جو ہے آسان سانچے میں ڈالے، اپنے مفردات، اپنے مقاصد کے مفردات کو آسان سانچے میں ڈالے، کس کے؟ من التحدید و شر، تعریف اور شر کے۔ فَيَحْفَظُ مَا يَدُورُ فِي خُلْدِهِ مِنَ الْمَعْنَىٰ، ٹھیک ہے نا، فی آنیۃ من الالفاظ وافیۃ بہ لا تفیض علیہا جوانبہا، پس وہ معنی جو اس کے ذہن میں دوڑ رہا ہے وہ کیا کرے؟ اس کو الفاظ کے برتن میں حفظ کرے، وافیۃ بہ، جو معنی کے لیے کافی ہو، لا تفیض علیہا جوانبہا، الفاظ کے اطراف سے وہ نہ چھلکے، یعنی لفظ معنی کے قد کے برابر ہو، جتنا معنی اتنا لفظ الفاظ کے اطراف سے وہ نہ چھلکے۔ لِيَنْقُلَهُ إِلَى الذِّهْنِ السَّامِعِ أَوِ الْقَارِئِ، تاکہ وہ معنی کو سامع کے ذہن میں یا قاری کے ذہن میں منتقل کرے، كَمَا كَانَ مَخْزُونًا فِي ذِهْنِهِ بِالضَّبْطِ، جس طرح یہ معنی مضبوط ہے اس کے ذہن میں۔ وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ الْمَتِينِ يُبْنَى التَّفْكِيرُ السَّلِيمُ، اور اسی اساس محکم کی بنا پر فکر سلیم کی بنیاد رکھے۔ وَلِأَجْلِ أَنْ يَتَغَلَّبَ الْإِنسَانُ عَلَى قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَتَفْكِيرِهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ أَقْسَامِ التَّعْرِيفِ وَشُرُوطِهِ وَأُصُولِهِ وَقَوَاعِدِهِ، اس لیے کہ انسان اپنے قلم پر اور اپنی زبان پر اور اپنی فکر پر غلبہ پیدا کرے، لا بد لہ، اس کے لیے ضروری ہے، من معرفت اقسام تعریف، تعریف کی اقسام، و شروط ہی، اور شروط تعریف، و اصول ہی، اور تعریف کے اصول، و قواعد ہی، اور اس کے قواعد کو پہچانے، لیستطیع ان یحتفظ فی ذہنہ بالصور الواضحۃ للاشیاء اولا، تاکہ وہ مستطیع ہو کہ اولاً جو ہے وہ حفظ کرے اپنے ذہن میں بالصور الواضح، اشیاء کی واضح صورت کو اپنے ذہن میں حفظ کرے، وَأَنْ يَنْقُلَهَا إِلَىٰ أَفْكَارِ غَيْرِهِ صَحِيحَةً ثَانِيًا، اور ثانیاً وہ ان ينقلها، وہ ان کو إِلَىٰ أَفْكَارِهِ غَيْرِهِ، غیر کے افکار میں وہ منتقل کرے، اولاً اپنے ذہن میں حفظ کرے، ٹھیک ہے نا، بصور واضح اشیاء اولاً، وَأَنْ يَنْقُلَهَا إِلَىٰ أَفْكَارِ غَيْرِهِ، اور ان کو غیر کے افکار میں نقل کرے، ثانیاً ان کو غیر کے افکار میں نقل کرے۔ فَهَذِهِ حَاجَتُنَا لِمَبَاحِثِ التَّعْرِيفِ، یہ ہماری حاجت ہے مباحث تعریف کی، یہ ہماری حاجت ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ کا جان، یہ اہمیت جو تعریف ہے، اہمیت تعریف کے بارے میں یہ مطلب آپ کی خدمت میں تمام کر دیا ہے، اہمیت تعریف کے بارے میں۔ اب آگے ہے جی اقسام التعریف، تعریف کی اقسام۔ تعریف کی اقسام سے پہلے ہم یہ جانیں کہ تعریف کیا ہے، یا معرف ما ہوا، التعریف ما ہوا، تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، توجہ کرنا۔ تعریف کی اقسام بیان کرنے سے پہلے خود تعریف ہے کیا، تعریف کسے کہتے ہیں منطقی؟ جواب میں عرض کروں گا کہ وہ تصورات معلومہ کے موصل اور پہنچانے والے ہیں ایک مجہول تصوری تک، اور ما ہوا کے جواب میں واقع ہوں، یہ ہے تعریف۔ تعریف کیا ہے؟ تصورات معلومہ جو موصل ہیں اور پہنچانے والے ہیں ایک مجہول تصوری تک، اور ما ہوا کے جواب میں واقع ہوں۔ تو پس تعریف کی دو قید ہیں، ایک یہ ہے کہ الموصل الی المجہول تصوری، وہ مجہول تصوری تک پہنچانے والے ہوں، اور دوسرا یہ ہے
الواقع فی جواب ما ہوا کے جواب میں واقع ہوں، یہ ہے تعریف۔ تعریف کسے کہتے ہیں جی؟ تعریف یہ ہے تصورات معلومہ جو موصل اور پہنچانے والے ایک مجہول تصوری تک اور ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتے ہیں۔ تو عرض کیا اس کی دو قید ہو گئیں، ایک موصل ہوں مجہول تصوری تک، اور دوسرا ما ہوا کے جواب میں یہ تعریف واقع ہو۔ ٹھیک ہے، اب جناب علی تعریف کی تعریف ہو گئی۔ تو تعریف کی جو قسمیں ہیں وہ دو ہیں، تعریف کی دو قسمیں ہیں، حد اور رسم۔ پھر حد اور رسم ہر ایک جو ہے یا تام ہوتی ہے یا ناقص ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے جان دیکھتے ہیں۔ اب ذرا توجہ آپ فرمائیے۔ اقسام التعریف، تعریف کی اقسام۔ التعریف حد و رسم، تعریف کی دو قسمیں، حد اور رسم۔ الحد و رسم تام و ناقص، حد اور رسم کی یہ کیا ہیں؟ حد اور رسم کیا ہوتی ہیں؟ تام و ناقص، تام اور ناقص۔ سبق ان ذکرنا التعریف اللفظی، سبق گزرا ہم نے ذکر کیا تعریف لفظی کو، ولا یہمنا الباس عنہ فی ھذا العلم، اس علم منطق میں تعریف لفظی کے بارے میں بحث کرنا ہمارے لیے مہم نہیں ہے۔ لأنہ لا ینفع، اس لیے کہ یہ تعریف لفظی فائدہ نہیں دیتی ہے، الا لمعرفت وضع اللفظ معنی ہو، مگر یہ کہ لفظ کو معنی کے لیے وضع کرنا ہے۔ فلا یستحق اسم تعریف، یہ تعریف لفظی اصلاً جو ہے تعریف کے نام کی مستحق نہیں ہے۔ فلا یستحق اسم تعریف، یہ تعریف لفظی تعریف کے نام کی مستحق نہیں ہے، الا من باب المجاز والتوسع، مگر اسباب مجاز اور توسع ہے۔ وَإِنَّمَا غرض المنطقی من التعریف هو المعلوم التصوری الموصل الى المجهول الى مجهول التصوری الواقع جواب ان انماء الشارع والحقیقیہ۔ توجہ کرنا، انما غرض المنطقی من التعریف، منطقی کی جو غرض ہے تعریف سے وہ معلوم تصوری ہے جو موصل ہیں الی مجہول تصوری، مجہول تصوری تک، الواقع اور وہ معلوم تصوری واقع ہوتے ہیں، جواباً ان ما اشارہ یا ما حقیقی کے جواب میں واقع ہوتے ہیں۔ ویقسم الی حد و رسم، اور یہ تعریف تقسیم ہوتی ہے حد اور رسم میں، وکل منہما الی تام و ناقص، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہوتا ہے آگا جان؟ حد اور رسم، کلو منہما ان میں سے ہر ایک، الی تام و ناقص، تام اور ناقص ہوتا ہے، حد تام اور حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ اب آ جائیے آگا جان، جب آپ کی خدمت میں تعریف کسے کہتے ہیں منطقی وہ بتا دیا، اقسام تعریف آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اقسام تعریف کیا ہیں؟ حد، رسم، حد اور رسم، پھر آگے تقسیم ہوتی ہیں کس میں؟ ہر ایک یا تام ہوگی یا ناقص ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب یہ ہو گیا تو اب جناب علی جو ہمارا اگلا مطلب ہے آپ نے بھائیوں کی خدمت میں وہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو معرف کی چار قسمیں بن گئی ہیں، یا کہوں تعریف کی چار قسمیں بنی ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، چار بن گئی نا، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم
ناقص، ٹھیک ہے۔ یہاں ذرا ایک مطلب پہ توجہ دینا، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بیان اجمالی دیتا ہوں پھر تفصیلی بھی چلیں گے۔ ایک ماہیت کی تعریف یا اس کی ذاتیات سے ہوتی ہے یا عرضیات سے؟ ایک ماہیت کی تعریف یا اس کی ذاتیات سے ہے یا عرضیات سے؟ ذاتیات میں یا تعریف تمام ذاتیات سے ہے، اس کا نام حد تام ہے، یا بعض ذاتیات سے ہے، اس کا نام حد ناقص ہے۔ عرضیات میں ہے، ٹھیک ہے نا، یا تعریف عرضی خاصہ اور جن سے قریب سے ہے، اس کا نام رسم تام ہے، یا عرضی خاصہ تنا ہے، اس کا نام رسم ناقص ہے۔ دوبارہ کا جان، ایک ماہیت کی تعریف یا اس کی ذاتیات سے ہے یا عرضیات سے ہے۔ ذاتیات میں ہے تو یا تمام ذاتیات ہیں، اس کا نام حد تام ہے، یا بعض ذاتیات ہیں، اس کا نام حد ناقص ہے۔ عرضیات میں ہے تو یا عرضی خاصہ اور جن سے قریب سے ہے، اس کا نام رسم تام ہے، یا عرضی خاصہ سے تنا ہے، اس کا نام رسم ناقص ہے۔ ٹھیک ہو گئی آگا جان بات؟ جب ایسا ہے تو اب جناب علی حد تام کسے کہتے ہیں؟ حد تام کسے کہتے ہیں؟ حد تام یہ جن سے قریب اور فصل قریب کے ذریعے جو تعریف کی جاتی ہے، یہ حد تام کہلاتی ہے۔ جن سے قریب اور فصل قریب کے ذریعے جو تعریف کی جاتی ہے، حد تام کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلاً کہیں انسان کیا ہے، تو اس کے جواب میں کہیں الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حد تام ہے، یہ حد تام ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ پس حد تام کیا ہے؟ حد تام وہ ہے کہ جس میں جن سے قریب اور فصل قریب ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے حد تام۔ تو اس میں کبھی آپ اس کا یہ جواب دیتے ہیں الانسان ما ہوا کہ حیوان ناطق ہے، اور کبھی آپ اس طرح جواب دیتے ہیں جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطق، اسی مالی انسان کا کبھی آپ نے اس طرح جواب دیا ہے۔ یہ بھی حد تام ہے انسان کے لیے، فقط اس میں تفصیل زیادہ ہے، اس میں تفصیل زیادہ ہے، کیونکہ اس میں آپ نے نا اس حیوان کی جگہ پر، وہ جو ادھر کا حیوان ناطق، حیوان کی جگہ پر آپ نے اس حیوان کی حد تام کو رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ تیسرا جواب بھی دے سکتے ہیں اسی کا کہ انسان کیا ہے، یہ جواب بھی دے سکتے ہیں جوہر قابل للابعاد الثلاثہ نام حساس متحرک بالارادۃ ناطق۔ یہ جو ہے جواب یہ بھی وہی ہے، لیکن یہاں آپ نے تفصیل دی ہے اور جسم کی جگہ پر اس کا حد تام رکھ دیا ہے، حد تام آپ نے اس کی رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، یہ جو تفصیل دی جا رہی ہے کبھی یہ فضول ہوتی ہے اور کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ آدمی ان کو جانتا ہو تو یہ تفصیل دیں گے تو فضول ہے، نہیں جانتا ہے تو پھر یہ اس طرح کا جواب دینا بھی ٹھیک ہے آغا جان۔ صحیح ہو گئی بات؟ اب انشاءاللہ یہ جو حد تام ہے میرے خیال کے مطابق نا میں کل سے یہاں سے پھر آپ کی خدمت میں شروع کر لوں، لیکن یہ جو اضافی ایک مطلب حد تام کے بارے میں بتایا ہے ویسے آپ اس کو بطور مطالعہ آپ کا ہو گیا، لیکن ہم حد تام سے کل پڑھ لیں گے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔